السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 8 کے اردو کا سبق ہے استاد کا احترام۔ تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ تو بچوں استاد کا جو پیشہ ہے یہ کافی عظیم پیشہ ہے، کافی مقدس پیشہ ہے، اور اس پیشہ کا کیا ہے کہ تمام پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں یا مفکر گزرے ہیں یا پرہیزگار اور اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ یعنی استاد کو دنیا میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے، اور جتنے بھی یہ عظیم لوگ گزرے ہیں سب نے کیا کہا ہے، کیا تلقین کی ہے، کیا نصیحت دی ہے کہ استاد کا کیا کیا جائے، احترام کیا جائے، اور اس پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایسا پیشہ ہے جس کو ہر مذہب میں اس پیشے کو تسلیم کیا ہے۔ استاد کا جو پیشہ ہے اسے عظیم پیشہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسے ہر مفکر، ہر اولیاء، ہر پیغمبر نے کیا کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اور اسے اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے، اور اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو سب نے تسلیم کیا ہے۔ سب نے تسلیم کیا ہے کہ یہ پیشہ ہے سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ بچوں جو استاد ہوتا ہے، استاد سے پڑھ کر ہی کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی پولیس میں جاتا ہے، کوئی دوسرے کسی محکمے میں جاتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی ٹیچر بنتا ہے۔ یعنی سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ استاد کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا کچھ بھی ہو، کسی عہدے پر قائم ہو، اس کو بنانے میں، اسے وہاں تک پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کو ہوتا ہے؟ استاد کا ہوتا ہے۔ یعنی استاد اسے جو تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیم پا کر وہ اس عہدے تک پہنچتا ہے۔ اور استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ استاد نے پڑھایا تو کوئی اعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا تو بس وہ کامیاب ہو گیا، نہیں۔ اب استاد کا کام ہے پڑھانا، اور استاد کا کیا کام ہے؟ استاد کا یہ کام ہے کہ اسے صحیح راستہ دکھائے۔ استاد کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف پڑھانا ہی استاد کا کام ہے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ اپنے شاگرد کو صحیح راہ دکھانی، صحیح راستہ دکھانا، اور دنیا کی بے خبر جن چیزوں سے بچہ بے خبر ہے، ناواقف ہے، اس سے خبردار کروانا ہی استاد کا کیا ہے؟ کام ہے۔ یعنی ایک استاد سماج میں بیداری لانے کے لیے، ایک بچے کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بغیر استاد کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ استاد ہی ہے جو ہر ایک کو نہ صرف اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرتا ہے بلکہ اعلیٰ اخلاق و اقدار سے بھی آراستہ کرتا ہے۔ یہ استاد کے پیشے کی عظمت ہے کہ تبھی سبھی اولیاء، پیغمبروں اور مفکروں نے کیا کیا ہے؟ اسے تسلیم کیا ہے، کیونکہ استاد کی عظمت اسی میں ہے۔ وہ صرف پڑھاتا نہیں بلکہ وہ دنیا کی بے خبری کا عالم سے نکال کر بچے کو کیا کرتا ہے؟ ایسی دنیا میں لاتا ہے جہاں وہ ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی حاصل کر پاتا ہے، اور جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ استاد بچے کو آداب زندگی سکھاتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ، صحیح غلط میں فرق، چھوٹے بڑے کی تمیز، یعنی اچھے برے کی تمیز، وہ سب کون سکھاتا ہے؟ استاد سکھاتا ہے۔ اور بچوں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ استاد کے ساتھ ساتھ اب دوسرا پہلو ہے سماج۔ اب سماج میں جب بچہ جاتا ہے، اب بچے میں جو چیزیں استاد بچے کو بتاتا ہے، اگر وہ فالو کرتا ہے بچہ، تو وہ ایک اچھا مہذب شہری بنتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے وہ آگے نہیں پڑھ سکتا،
یا کسی گھریلو حالات سے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا، لیکن استاد نے جو اسے تعلیم دی ہوتی ہے، جو اسے سکھایا ہوتا ہے، اگر وہ زندگی کے کسی بھی دور میں، کسی بھی جگہ، زندگی کے کسی بھی پہلو میں ان نصیحتوں کا، ان باتوں کا مطلب اپنی نصیحتوں کو مان کر چلے اور وہ اپنی زندگی میں ڈال لے وہ چیزیں جو اس نے استاد نے بتائی ہیں، تو وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ عہدے پہ نہیں پہنچ سکتا یا کچھ بھی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ بڑوں کی بتائے ہوئے راستے پر ہے۔ بڑوں کی، کیونکہ بڑوں کا اس لیے، استاد کا اس لیے، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے وہ روشناس ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور وہی روشنائی جو ہے اپنے شاگردوں میں ٹرانسفر کرتا ہے، وہی تعلیم، وہی علم اپنے شاگردوں، ایک تو اس کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور دوسرا اس سے تعلیم بھی حاصل ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ استاد جو ہے یہ ایک رہنما کا کام کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اب آگے اس راستے پہ چلنا ان بچوں کا کام ہوتا ہے، ان شاگردوں کا کام ہوتا ہے جنہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب کوئی آگے جا کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو اصول چھوڑ دیتا ہے، جو آوارہ نکل جاتا ہے، آوارہ باتوں میں شامل ہو جاتا ہے، آوارہ گردی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ سماج سے کٹ جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اب جو استاد کا احترام کر کے چلتے ہیں یا استاد کی مان کے چلتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کیا رہتے ہیں، کامیاب رہتے ہیں۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب استاد جو ہے یہ بچوں کو کیا کرتا ہے، ایک بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے، اور تاریخ دنیا سے، یعنی تاریخ ہو گیا اندھیری دنیا سے، جہلیت کی دنیا سے، ناواقف دنیا سے، کیا کرتا ہے، استاد ہی اسے روشنی کے عالم میں لاتا ہے، اور استاد ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے اور استاد سے سیکھتا جاتا ہے، تو وہ ایک اعلیٰ اور اچھا انسان بنتا جاتا ہے، اور وہ بے خبری کے عالم سے ایک کیا کرتا ہے، ایک تاریک دنیا سے ایک روشن دنیا میں آ جاتا ہے، بے خبری کے عالم سے نکل جاتا ہے وہ، کیونکہ جب وہ پہلے اسکول میں آتا ہے تو وہ بالکل کیا ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، ایک معصوم سا بچہ ہوتا ہے، وہ ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اور جیسا استاد کہتے ہیں کہ ہم کورے کاغذ پہ، سفید کاغذ پہ جیسا لکھیں گے ویسا ہی دکھائی دے گا، جتنا اچھا لکھیں گے اتنا ہی اچھا دکھائی دے گا۔ اسی طرح ایک بچہ جو ہے یہ بھی ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اور جیسا اس کو استاد بناتا ہے ویسا ہی وہ بنتا ہے۔ اب استاد کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے، سماج کی بھی ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، اور جو استاد ہوتا ہے یہ ماں باپ کا رول بھی ادا کرتا ہے، سماج کا رول بھی ادا کرتا ہے، لیکن جو بچے استاد سے مستفید ہوتے ہیں، جو فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی بچے کیا رہتے ہیں، ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ تو بچوں، جب تک استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو، کوئی بھی دنیا کی ظاہری یا باطنی علوم ہے اس سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ استاد کی رہنمائی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ استاد انسانیت کی تربیت کر کے اس کی زندگی کے تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ اب استاد جو ہے وہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ جو بچہ ہے، جو انسان ہے، اس کی زندگی کی تمام جو ناہمواریاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، وہ دور کر دیتا ہے اور اس کا سفر آسان بنا دیتا ہے، یعنی وہ اسے ایک راہ دکھا دیتا ہے۔ استاد ایک کیا کر دیتا ہے، سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اب جو بچے اس راہ پہ چلتے ہیں انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جو نہیں چل پاتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات
سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ اب بچے پہ کیا فرض ہے؟ بچے پہ یہ ہے کہ استاد کے جو تجربات ہیں، جو مشاہدات ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرنا ہے اگر اسے، تو اس کو مطلب اپنے استاد کی باتوں کو سمجھنے کی کیا کرے، وہ ہر ممکن کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے وہ استاد کی باتوں کو سمجھنے کی کیا کرے، کوشش کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اور جو بچے استاد سے مستفید ہوتے ہیں، لازمی ہے کہ ہر شاگرد پر یہ بات لازمی ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے دل میں اپنے استاد کے لیے عزت، محبت اور احترام پیدا کرے، کیونکہ اگر استاد کے لیے عزت، احترام اور محبت دل میں ہوگی، تبھی وہ جا کر آگے کامیاب ہوگا، تبھی وہ استاد سے مستفید ہو پائے گا، تبھی وہ استاد کی باتوں کو سمجھ پائے گا، استاد کے سے فائدہ اٹھا پائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، ربندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائی سے احترام کیا۔ اب جو یہ لوگ کامیاب ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے افلاطون ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ارسطو کا، ابو علی سینا کا، اقبال کا، غالب کا، شیکسپیئر کا، ربندر ناتھ ٹیگور کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ہمیشہ کیا کیا، ان لوگوں نے اپنے استاد کا احترام کیا، ان کی عزت کی اور ان سے مستفید ہوئے، اور اپنا نام اور اپنے استادوں کا نام اور اپنے خاندان کا نام کیا کیا، روشن کیا، اپنے علاقوں کا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے استاد کی عزت کی، اپنے استاد کا احترام کیا۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے، یعنی ان کی بہت تعداد موجود ہے، کثیر تعداد ہوگی، بہت زیادہ تعداد موجود ہے کہ جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ کیا کیا، محبت اور احترام کا رشتہ قائم کیا اور مشکل سے مشکل سفر کو کیا بنا دیا، آسان بنا دیا اور ہمیں کامیابی حاصل کی۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کا لیسن پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔